ارجع آیت فی کتاب اللہ، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت پورے قرآن حکیم میں وہ آ رہی ہے، سورہ زمر میں ہے جی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب دیکھو اس آیت پر ہم رک کر گفتگو کرنا چاہیں گے. قل، آپ کہہ دیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے؟ نبی سے اپنے. آپ کہیے. یعنی کہلوانے والا کون؟ کہلوانے والا کون؟ ارحم الراحمین. اور جس سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین. کہلوانے والا کون؟ ارحم الراحمین. اور جس سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. کہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں میرے حبیب، تم بھی بول دو. قل، آپ بولیے. یا عبادی، اے میرے بندو. کہتا میرا بیٹا، کہتا بیٹا، کہتا میرا بیٹا. کتنا پیار ہے اس وقت. اور آواز لگا کر کے کہتا ہے یا میرے بندے کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ وہ میرا راستہ نہیں ہے. پلٹ پیچھے کی طرف جی، پلٹ. یا آواز دیتا ہے. رب بندے کو آواز دے. بندے کی اوقات ہے کیا کہ رب اسے آواز دے؟ اور وہ بھی گنہگار کو. یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے. تو کہو خدا رحم الرحمین اور رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے تم کہو. اور پھر آواز دے رہا یا اے پلٹو میری طرف. تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور بندے نہیں کہا اے بندے، اے میرے بندو کہا. میرے بندو جی، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو. تو قل کہا، پھر یا کہا، پھر عبادی کہا. پھر کون سے بندے؟ الذین اسرفوا اے قد جاوزتم کل خطوط حمراء، جنہوں نے گناہوں کی ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو گناہ تم نے کیے نہیں ہیں. قد جاوزتم کل خطوط حمراء، تم نے گناہوں کی ہر لمٹ، ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم. ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک ہوتا مایوسی، اس کے لیے آتا ہے یئس. لا تیأسوا، یہاں قنوط کہا گیا ہے. القنوط اقل درجۃ من الیاس، مایوسی کا سب سے کم ترین درجہ قنوط ہے. اللہ فرما رہا ہے مایوسی کے کمتر درجے کو بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. جی، یاس نہیں کہا گیا. لا تیأسوا، مایوس مت ہو. لا تقنطوا کہا گیا. تو القنوط اقل درجۃ من الیاس، مایوسی کے سب سے کمتر درجے کو قنوط کہا جاتا ہے. یاس، مایوسی تو بہت بڑی چیز ہے. میرے بندے تم قنوط مت کرنا جو مایوسی کا ادنا درجہ ہے. مایوس مت ہونا کبھی بھی تم. اللہ اکبر. تمہیں کوئی تسلی دے سکتا ہے کیا کسی گنہگار کو؟ ذرہ برابر مایوس مت ہونا، یہی تو مطلب ہے اس کا. کس القنوط اقل درجۃ من الیاس، ذرہ برابر مایوس مت ہونا. کس سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. جی، اور بے شک کہا گیا ہے سرٹینلی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ یغفر الذنوب جميعا، یغفر بخش دے گا. ذنب نہیں، ذنوب تمام گناہوں کو. اچھا، گناہوں یہ ذنب کا پلورل ہے. ذنوب اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جو معاف نہ ہو. جمیعاً لا کر کے آل آف دم کہہ دیا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں بچے جسے معاف نہ کر دو. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب یا ذنب کی جمع لائی گئی. ایک گناہ نہیں، بہت سارے گناہ. سوال پیدا ہوا کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہے بہت سارے گناہوں میں سے اس پلیورل میں کسی گناہ کا استثناء بھی ہے کیا؟ ایکسپشن ہے؟ لا، جمیعاً تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر کہا گیا انہو هو الغفور الرحیم. جی، مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا کی فصل آئے گی. خاص کیا گیا اللہ ہی غفور. ایک ہوتا غفور، ایک ہوتا غفار، ایک ہوتا غافر. سورہ غافر آگے آ رہی ہے، اس کے مان بعد ہے کیا؟ سورہ غافر. غافر الذنب، غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا. جی،
اور غفار. غفار اچھا, اور ایک ہے غفور. یہاں غفور لائے گیا. فرق کیا ہے؟ غافر کا مطلب ہوتا ہے الذی یغفر ذنبا واحدا, جو ایک گناہ کو معاف کرے وہ غافر ہے. جی, ایک گناہ کو معاف کرے وہ غافر. اچھا, غفور اور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور وہ ہے الذی یغفر الذنوب العظام, جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. یہ اب اسراف کہا گیا نا, گناہ ہر لمٹ کراس کر دیے, تو یہاں مناسب یہی تھا کہ غافر نہ لایا جاتا, مناسب یہی تھا کہ غفار نہ لایا جاتا, مناسب یہی تھا کہ غفور لایا جاتا. اس لیے کہ غفور کا مطلب ہوتا ہے الذی یغفر الذنوب العظام, جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. تو اسراف کے مناسب غفور صفت, کسی غفور صفت لائے گی. اور غفار کا مطلب الذی یغفر الذنوب الکثیرہ. گویا کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے غفار اور غفور میں فرق ہے. اس میں غفور میں کیفیت ہے, بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے, ایک کیفیت ہے. اور کوانٹیٹی غفار کے اندر کتنے بھی گناہ ہو, کوانٹیٹی ہو ان کی, ان کو بھی معاف کر دے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ تینوں صفتیں, غافر, غفور, غفار, اور بندے کی, گنہگار بندے کی بھی تین صفتیں ہوتی ہیں, ظالم, ظلوم, ظلام. اور یہ تینوں قرآن میں آئے ہیں. جی, ظالم, ظلوم, ظلام. تو ظالم وہ ہے جو تھوڑا ظلم کرے, جی, اور ظلوم وہ ہے جو بڑے بڑے ظلم کرے. غفور الذی یغفر الذنوب العظام, اور ظلام جو بہت زیادہ ظلم کرے. ظاہر ہے کہ گنہگار بندوں کی یہ تین صفتیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی تین صفتیں, غافر, غفور, غفار. اس لیے کہ بندوں کی صفت ظالم, ظلم, ظلام. سبحان اللہ, کیا آیت کریم ہے. قربان ہونے کو جی چاہتے رب تعالیٰ کے اوپر. جی 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 جی, یہ ہمارا رب ہے جی, جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے, آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. سارے معاملات